بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورہ ہود کی چند آیتیں بلکہ ایک رکوع آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورت کی ابتدا میں کچھ منافقین کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اللہ پاک نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ 6-7 انبیاء کا تذکرہ ہے اور ان کے قوموں کا تذکرہ ہے اور اقوام کی ظلم و زیادتی کا ذکر ہے. اور اس کے بعد وہ قومیں جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی، ظلم اور زیادتی صرف قتل کی حد تک نہیں بلکہ یہ ہے کہ ظلم کی ایک صورت، سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا اور شریک بنانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پاک کی آیت سورہ مائدہ کی نازل ہو گئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایمان کامل والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کسی ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو ٹچ نہیں کیا، کسی ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو ٹچ نہیں کیا اور ظلم و زیادتی نہیں کی. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و عافیت ہوگی قیامت کے دن، وہم مہتدون، دنیا میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. جب یہ بات نازل ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، حضرت ہم میں سے کون ہوگا جس نے ظلم نہ کیا ہو،
جیسے مشہور ہے اردو میں، کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چور ہی چور۔ کچھ نہ کچھ تو ظلم و زیادتی ہوتی رہتی ہے، کسی نے انڈا چوری کی ہے، کسی نے مرغی چوری کی ہے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے جو آدمی پیشاب کرے گا وہ بڑا ظالم ہے، اس پر سخت گناہ ہوگا۔ تو نماز کے بعد کسی مقتدی نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ بھی تو قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں تو کر رہا تھا، لیکن میرے ٹرمپ کا رخ جو ہے نا اس طرف نہیں تھا، دوسرے طرف تھا۔ یعنی کچھ ظلم تو ہو گئے، مجھ سے بھی کمی بیشی ہو گئی ہے، لیکن وہ اس طرح میں نے نہیں کیا کہ پورا رخ اس طرف نہیں تھا، قبلے کی طرف۔ تو ظلم و زیادتی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کشمش کتنا میٹھا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے مقد کے اندر بھی چھوٹا سا تنکا ہے۔ کلہاڑا کتنا بڑا ظالم ہے، کلہاڑا کتنا بڑا ظالم ہے، لکڑیوں پر اس کو ترس نہیں آتا، لکڑیوں کو بڑی آسانی سے کاٹتا رہتا ہے، لیکن اس کلہاڑے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ایک لکڑی تو گھسی ہوئی ہے نا، دوسری لکڑیوں کو تو کاٹتا رہے لیکن اس میں بھی ایک لکڑی تو گھسی ہوئی ہے نا۔ وہ بھی تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ، ہر ایک کلہاڑا لکڑیوں پر ظالم ہے، لیکن کلہاڑا خود بھی مظلوم ہے۔ ہر ظالم کے اوپر کوئی نہ کوئی ظالم ہوتا ہے۔ کچھ کمی بیشیاں تو ظلم و زیادتیاں، کچھ نہ کچھ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ حضرت کمی بیشی زیادتی کسے نہیں ہوگی؟ ظلم کی نوعیت اور ظلم کے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے وہ شرک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم آدمی اللہ کے ساتھ بھی ظلم کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی لڑتا ہے، شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم آدمی اپنے ساتھ بھی کرتا ہے، خود ظالم بنتا ہے اور خود ہی مظلوم بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ تفے خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنی داڑھی پر، اپنا تھوک اپنی داڑھی پر تھوک لگے، یہ ظلم اس نے کیا، تھوکا لیکن اپنی داڑھی پہ تھوکا۔ بہت سے لوگ یہ بھی ظالم ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو سنتوں کو ذبح کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو نبی کی طریقوں کو کاٹتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو خدا کا باغی بنا ہوا وہ بھی ظالم ہے، جو فاسق و فاجر ہے وہ بھی ظالم ہے۔ یہ ظلم کے درجات ہیں۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں اپنا کوئی حق کھپا دیتا ہوں، یعنی مجھے آپ یہ سمجھے کہ لاکھ روپے ملنے والے تھے لیکن میں نے لیا نہیں، اپنا نقصان کیا، کوئی اچھا بندہ مجھے دے رہا تھا، میں نے نہیں لیا۔ اس مقام پر بھی کبھی ظلم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے۔ کبھی اپنے حق کو بھی گنوا دینا، کسی اور پر زیادتی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا حضرت حوا کو، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس سے اگر کھاؤ گے تو ظالم بنو گے، فَتَكُونَ مِنَ النَّاقِصِينَ حَقَّكُمَا، اپنے حق مارو گے، تمہارا اپنا حق، جنت کے اندر جو تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور مزہ لینا ہے، یہ مزہ تم سے ختم ہو جائے گا۔ ادھر آدم علیہ السلام نے کسی کو قتل نہیں کیا، آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہا گیا کہ ظلم بئیم معنی اس معنی کر کے ظلم ہے کہ آپ نے اپنا حق مار دیا، کہ آپ کو جو ہمیشہ جنت میں رہنا تھا اور یہ سلسلہ آپ سے نغزش ہو گئی، اس نغزش کی بنیاد پر آسمان سے اور جنت سے آپ کو زمین پہ اترنا پڑا، اس کو بھی ظلم کہا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے، ظلم کے درجات ہیں۔ ویسے ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ جس چیز کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس کو آپ اس جگہ پر استعمال نہ کریں، دوسری جگہ پر استعمال کریں، یہ ظلم ہے۔ پگڑی کو اور ٹوپی کو اس لیے بنایا گیا کہ ٹوپی مولوی صاحب کے سر پہ سجے، آپ کے سر پہ سجے، لیکن آپ ٹوپی کو اٹھا کر کے آپ اس میں سالن ڈالیں، ٹوپی کو اٹھا کر کے آپ اس میں بریانی ڈالیں، یہ ظلم ہوگا۔ جوتے پاؤں پہ پہنے کے آپ اٹھا کر کے سر پہ ان کو پہنے، یہ بھی ظلم ہے۔ شلوار شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اس کو اٹھا کر کے آدمی کندھے پر رکھے، یہ بھی ظلم ہے۔ سر پہ عورتوں کو دوپٹہ ڈالنا ہے، لیکن وہ اسمبلی میں جا کر کے دوپٹے ان کے سر پہ نہ ہو، یہ ظلم ہے۔
دوپٹے کے بغیر یہ ظلم ہے، یہ سارے کے سارے۔ اب ظالم پھر آدمی کبھی کسی انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کبھی نبی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کبھی دین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور کبھی اپنے اولاد کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ مختلف ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا یہ ظالم ہے۔ اللہ کی توحید کو اس نے مظلوم بنا دیا، اللہ کی صفات میں اس ظالم نے کسی کو شریک کر دیا، یہ ظالم۔ اور کسی کے حق کو مارا، حق تلفی کر دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اما فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، اگر کسی کے ایک بالشت مقدار بھی زمین کوئی کسی کے ناحق دبا دیتا ہے، ظالم بنتا ہے۔ من ظلم قید شبر من الارض، زمین کے ایک بالشت ناحق اگر دبا دیتا ہے، تو یہ بالش اتنی جگہ ہے، یہ صرف زمین کے اوپر والے نہیں، اللہ اس کو اس کے گلے کا طوق بنائے گا، یہ پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی، اس کے برابر نیچے جا کر کے، نیچے تک 7ویں آسمان تک جا کر کے یہ پورا کا پورا اس کے گردن کا طوق بنے گا، اس کے گردن میں اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ من ظلم قید شبر من الارض، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، اللہ کے بندو ظلم سے ڈرا کرو، ظالم نہ بنو۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ڈرو، ظلم سے بچو۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، روشنی جنت میں ہوتی ہے۔ یہاں تمہارے اعمال اگر سیاہ رہیں تو سیاہی والی جگہ میں اندھیری والی، یہاں آپ نے اندھیرے میں وقت گزارا، ماں اور بہن کا فرق نہیں ہوا، یہ ظلم ہے۔ رسول غیر رسول کا فرق نہیں ہوا، یہ ظلم ہے۔ سنت اور بدعت کا فرق نہیں ہوا، یہ ظلم ہے۔ سنتوں کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے۔ نبی کے ساتھ کس کو للکار رہا ہوں، کس کے طریقوں کو ذبح کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، یہ ظلم ہے۔ دیکھو تاریکی میں نہ جاؤ، آنکھوں کی روشنی سے، بینائی سے کام لے لو، بصارت سے بھی کام لے لو اور بصیرت سے کام لے لو۔ اندھیروں میں نہ رہا کرو، اندھیریوں میں نہ رہو، تاریکیوں کے اندر نہ رہو۔ اگر آپ تاریکیوں میں رہیں گے اور آپ کے اعمال تاریک ہوں گے، آپ کے اعمال سیاہ ہوں گے، تو پھر سیاہ اعمال کے لیے سیاہی جگہ میں، تاریکی والی جگہ میں جانا پڑے گا، اور آپ کی تشکیل وہیں پر ہوگی۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن وہ تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، جہنم میں آدمی جائے گا۔ ظالم کسے باشد، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ سبحان اللہ، مظلوم کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، مظلوم کو بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، مظلوم کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو مشو مغرور برحلم خدا، اللہ کے ہاں دیر کبھی ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ مظلوم کو آپ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوئے، ڈرو نہیں۔ مظلوم اگر کافر بھی ہو نا، مظلوم اگر کافر بھی ہو، اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اس پر بھی ظلم و زیادتی کا اپنے اجازت نہیں۔ فرمائے جنہوں نے اللہ کو للکارا ہے، جو اللہ کو للکارتے ہیں، جو لڑنے کے قابل ہیں، بغاوت پر اتر آئے ہیں اور ریاست کفر کا اعلان کر رہے توحید کے مقابلے میں، جو کسی طرح اپنی بدمعاشیوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، جو لڑنے کے قابل ہے، ان سے لڑو۔ خبردار کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، خبردار کسی معصوم بچے کو قتل نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، جو باغی ہے اللہ کے باغی ہے۔ ظاہر ہے اگر میرا اپنا بھائی بھی، لوگ کہتے ہیں ظلم کر رہے، الو کے پٹے، تمہیں پتہ کیا ہے؟ اگر اپنا بھائی اپنے گھر میں کسی کی بیوی پہ ہاتھ ڈالے، اس کو قتل کرے گا نہیں کرے گا؟ دنیا کا بے غیرت انسان ہوگا جو اس کو چھوڑے گا۔ اپنا بھائی اپنی غیرت پر اس کی غیرت پہ ہاتھ ڈالے، کہیں گے ظلم کی حد کر دی۔ صرف اتنا ہے
کہ اللہ کی دین کی قدر ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کی دین کی کوئی عظمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، توحید کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ جو کفر کا کھل کر کے اعلان کرتے، دین کو للکارتے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے تمہاری غیرت سے بڑھ کر کے میری غیرت بڑھ کر کے ہے، میرا دین اور اس کی عظمت بڑھ کر کے ہے۔ ادھر تو اپنے بھائی کو، اگر بھائی بیوی پر کسی کا حملہ کرے تو اس کو قتل کریں گے، تو توحید پر جو حملہ کرے اور نبی پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، اس میں تمہیں کیا ترس آتا ہے؟ بات صرف سمجھنے کی ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ بیٹا اگر ابا کو قتل کرے، شریعت اس کو حصہ دیتی ہے، لیکن اگر ابا کو قتل کرے تو محروم، ظلم کی حد ہو گئی۔ اگر والد کو کوئی قتل کرے گا تو پھر اس بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، یہ عاق ہے، یہ ظلم اس نے حد کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ جب آپ بھی اللہ کی ذات میں اور صفات میں جب شرک کریں گے تو آپ بھی ظالم ہیں، ان شرک لظلم عظیم، ظالم کو میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، ظالم کی معافی نہیں ہوگی۔ پھر جیسے کہ وہ بیٹا محروم ہو گیا ابا کی میراث سے، تم بھی جنت سے محروم رہو گے، آپ کو بھی جنت نہیں ملے گی میرے ہاں۔ ظالم کسے باشد، ظالم کوئی بھی ہو۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ضابطہ بیان کر دیا، یہاں اقوام کا تذکرہ کر دیا، تذکرہ کر کے نبی کے ساتھ ظلم، آسمانی کتابوں کے ساتھ ظلم، اللہ کی توحید میں بھی ظلم، یہ ظلم کی ایک حد ہے جی۔ جب آپ اس طرح ظلم کریں گے تو آپ کو کسی طرح معاف نہیں کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں خرچ کریں اور ایک ایک کے در پہ جائے، 950 برس، 1000 سال سے صرف 50 سال کم، 950 برس۔ آخر میں کہتا کہ بس صبر کی ایک حد ہوگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں مسلمانوں، ذرا غور کرو کیسے پیارے الفاظ ہیں، یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ مولوی صاحب کے الفاظ نہیں۔ ثم انی دعوتهم جہارا انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کھل کر کے اللہ میں نے توحید بیان کر دی، آہستگی سے بھی میں نے توحید بیان کر دی۔ واستغشوا ثيابهم واصروا اسرارا، کپڑے بھی چہروں پر ڈالنے لگے، میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ قرآن آدمی سن بھی نہیں سکتا ہے، کیا قرآن ہے؟ اے پٹھانوں، بلوچو، سن لو یہ قرآن ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ واہ قرآن واہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کھل کر کے بھی میں بیان کر رہا ہوں، چھپ کر کے بیان کر رہا ہوں، توحید تمہیں سمجھایا، تمہیں کہا بدبختو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد دے گا، آسمان کو حکم دے گا، موسلادھار بارش برسے گی آپ پر، لیکن کچھ بھی نہیں۔ میں نبی، میری حیثیت تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی بھی نہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ارے ظالمو، تم اللہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہو، اللہ کی بھی کوئی حیثیت تمہارے یہاں نہیں ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، مختلف ادوار میں آپ کو پیدا کر دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ہے ثم خلقنا النطفة علقة، جمع ہوا تمہارا نطفہ، جمع ہوا اس کو خون بنا دیا، گوشت کا لوتڑا بنا دیا، ہڈیاں اس میں ڈال دی، وہ پیشاب ہے جس کو پٹھان کہتے غول غول غول،
سندھی میں مٹر چوندا ہے، تو وہی نطفہ ہے، وہی غول ہے، اس کو کیسے میرے رب نے بنا دیا مختلف لیبارٹریوں سے گزار کر کے۔ یہ جتنے یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہم میں سے کوئی زعفران سے بنا نہیں ہے، یہ سب اسی کے بنے ہوئے جمعے کی تقریر میں شامل ہے۔ ہم میں سے کوئی اسٹیل سے نہیں بنا ہے، سارے اس نطفے سے بنے جو کپڑے پر، اگر ہم اسٹیل کے بنے ہوئے تھے، سونے کے بنے ہوئے تھے، چاندی کے، تو پھر خدا جانے ہمارے نخروں کا کیا ہوتا، پھر ہم کتنے نخرے کرتے، پھر تو ہم تو کسی کو خاطر میں نہ لاتے۔ لیکن بتا دیا اپنے مور کو، کم از کم مورنی جب ناچتی ہے نا، مورنی ناچ کر کے جب اپنے پاؤں کو، کھردرے قسم کے پاؤں کو دیکھتی ہے تو اس کے آنسو، میں نے خود مورنیوں کو دیکھا، اس کے آنسو آتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت، یہ کیسے بیکار، یہ میرے پاؤں کیسے بیکار۔ وہ جتنا بھی ناچے آخر میں وہ یہی ہے۔ لیکن انسان کو کہا کہ کب تک ناچو گے؟ دیکھو، پیشاب کے سامنے عاجز ہو، پاخانے کے سامنے عاجز ہو، اور اسٹیل سے بھی نہیں بنے، زعفران سے بھی نہیں بنے، سونے چاندی کے بھی آپ ڈلیے نہیں ہیں، بلکہ آپ بنے اس نطفے سے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، تو سمجھ تو لے اپنے آپ کو۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جیسے اس نے کالے گورے کیسے، چٹے پٹے کیسے بنایا، اور پھر لڑتے ہیں جی، ابا امی لڑتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ سونے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ ہو گیا، پیدا ہو گیا، 9 مہینے کے بعد پھر 40 دن تک تو سرخ سا ہوتا ہے، وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، پھر بھی اس کے بعد 40-50 دن کے بعد، ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں 40 دن کے بعد وہ بچہ بھی اس طرح دیکھتا ہے، اپنے اماں اور امی کو پہچانتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ ابا امی کو بھی وہ پہچانتا ہے، پہلے ہی دن سے امی کی چھاتی پہ بھی لگا دو، پہلے ہی دن سے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ لیکن 40-50 دن کے بعد جب وہ رنگ پکڑ لیتا ہے تو پھر موروائی ماترا کا، پلاروائی ماترا کا، پھر لڑتے، مور پلار آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے دغا میں ماترا کا یہ مجھے دے دو، اور پلار کہتا ہے کہ مجھے دے دو، آپس میں، سمجھے؟ یہ مجھے پٹرا، ہاں بابا پٹرا، تو ہمارا پٹر تو یہ ہے بس اسٹیل جو ٹھیلا ہے، آپ کا پٹر جو ہے نا وہ اسٹیل سے بنا ہوا ہے، اب مجھے پٹر تو مکے دے بو، پٹر، ہاں ہے۔ آپ نے دیکھا نطفے سے بنایا، اور پھر جو بھی ہے مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب بھی ادھر سے ادھر تک پاک، اور ادھر سے ادھر تک پاک، درمیان میں مولوی صاحب کے بھی پیٹ میں 4-5 کلو اس نے پخانے کے رکھ دیا۔ چل مولوی صاحب، مسجد میں بھی زیادہ محراب پہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر بھی یہاں زعفران بھری ہوئی نہیں بلکہ پخانے۔ یہ اپنی اصلیت یاد دلانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اڑتا ہے۔ ڈرائیور جب اسٹرینگ پہ پجارو گاڑی کے بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی انسان نظر نہیں آتا، اور خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پھر کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس کی بجائے وہ پڑھتا ہے ابلیس، وہ خطیب کو بھی یاد نہیں رہتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ ان اقوام کا ذکر کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو صدوم والوں نے جو کیا۔ تفسیروں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، نبی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کر کے نبی کے سامنے اپنی ٹانگ کو ایسے اٹھا کر کے ڈر، یہ بھی کرتے تھے، ہوا چھوڑتے تھے، یہاں تک بھی کرتے۔ اندازہ کرو کہ اس نبی کی پریشانی کا کیا کہنا، اندازہ کرو کہ اس نبی کی بے کسی کا کیا کہنا، نبیوں میں صبر کہاں تک ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آخر میرا رب بھی کسی حد تک برداشت کرے گا نا، اللہ نے بھی ایک حد رکھی ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، اللہ کی حلم اور بردباری پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ دیر و گیرد سخت گیرد مرترا،
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ظالموں کو، اور جو مجھے جھٹلانے والے ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب میں گرفت کر لیتا ہوں تو پھر بہت سخت۔ ایسے اٹھایا، ایسے جیسے کپڑے کو، ٹوپی کو آپ آسانی سے اٹھائیں، ایسے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے صدوم جو بستی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آسمان پہ دیکھ کر کے الٹا کر کے دے مارا اس کو۔ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، آن خدا بند کی ہنگام سحر، آن خدا بند کی ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ آن خدا بند کی ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ وہ خدا جس نے سحری کے موقع پر لوط علیہ السلام کی قوم کو زیر و زبر کر دیا، زبر اوپر ہوتا ہے اس کو نیچے کر دیا، زیر نیچے ہوتا ہے اس کو اوپر کر دیا، زمین کے اوپر والے حصے کو پلٹا کر کے نیچے کر دیا، نچلے والے حصے کو اوپر کر دیا، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہوں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے اس مسئلے کو بھی سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ اذا اخذہ، لیکن جب اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ تو لم یفلت ہو، پھر اس کو چھڑاتا نہیں، چھوڑتا نہیں اس کو، پھر اس سے کوئی چھڑانے والا ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا ہوتا نہیں۔ ظالم کسی باشد، ظالم کوئی بھی ہو، پھر اس ظالم کو جب میرے رب نے پکڑنے کے فیصلے کیے اور ظالم کو توبے کا موقع نہیں ملا، ظالم نے ہوش سے کام نہیں لیا، بصیرت سے کام نہیں لیا، اس ظالم کے لیے سفارش کرنے والا وہ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ سفارش کرنے والے کو بھی ظالم کہا جائے گا کہ اب نہیں، اب نہیں۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کر کے کسی کی چوری کر لیتا ہے، چوری کر لیتا توبہ کر لے، زنا کر لیا، بدکاری کر دی، توبہ کر لے، جب تک کہ قاضی کی عدالت میں فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اسلامی حکومتیں ہوتی تھی 800-900 سال تک، جب تک قاضی کی عدالت میں فیصلہ نہیں کیا وہ توبہ کرے۔ اس نے کسی خاتون کی عزت لوٹی، اپنا منہ کالا کر دیا، توبہ کرے اور سچی توبہ نکالے جب تک کہ قاضی کے پاس مسئلہ نہیں گیا۔ چوری کی، کسی کا حق دبا دیا، اس کو چوری چھپکے سے دے دے، توبہ کریں، لیکن قاضی کے پاس جب مسئلہ چلا گیا، ثابت ہو گیا، تو اب قاضی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے۔ ایک آدمی چوری کرتا تھا، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی عدالت میں فیصلہ آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ بوڑھی اماں آ گئی، اماں رونے لگی کہ پیارے عمر، میں بوڑھی اماں نہیں ہوں، پیارے عمر مجھے تو دیکھ لے، میں بوڑھی خاتون نہیں ہوں۔ جی میری ماں، جی بالکل آپ ہیں۔ کہ عمر ایک ہی سہارا ہے میرا، یہی ایک ہی بیٹا ہے، اور ہمیں جو نوالہ ملتا ہے اسی کے ہاتھوں کی کمائی سے ملتا ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو عمر میں کہاں سے کھاؤں گی؟ اور عمر اس بات کو سمجھ لے، میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ پکڑا گیا، پہلی مرتبہ غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کے لیے تو سب کچھ وظیفہ مقرر ہوگا بیت المال سے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے، جو کچھ بن پائے گا میری ماں، لیکن آپ یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا پہلی مرتبہ اس نے چوری کی وہ پکڑا گیا۔ نہیں، اماں جی اس بات کو سمجھ لے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ گناہ کرنے سے اللہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے، وہ بہت حلیم اور کریم ذات ہے، وہ چھپاتا۔ اماں جی یہ پہلی مرتبہ تیرے بیٹے نے چوری نہیں کی، یہ پرانا کھلاڑی ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں۔ میں عمر بھی یہاں بکریاں نہیں چراتا، میرا بھی واسطہ انسان سے ہے، میں بھی محمد کا شاگرد رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بھی شریعت کی مزاج کو سمجھا ہے، ہم نے بھی محمد رسول اللہ کی مزاج کو سمجھا ہے۔ اماں جی اس طریقہ پر نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے بیٹے سے چوری ہو گئی، یہ پرانا کھلاڑی ہے، یہ عادی ہے،
اب مسئلہ آ گیا، اب عمر معاف نہیں کر سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ عمر کیسے معاف کرے گا؟ پیارے محمد بھی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ان جملوں میں غور کر لیں، عمر نہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس قانون کو لاگو کرنے والا کائنات میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اپنے شاگرد سے غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بخاری میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی حدیث کی کتابوں میں، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے غلطی ہو گئی۔ جب مسئلہ ثابت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو سنسار کرو، پتھروں سے مارو۔ وہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے بنوری ٹاؤن کا کوئی مولوی نہیں تھا، وہ دارالعلوم کا بھی نہیں تھا، جامع صدیقیہ کا بھی نہیں تھا، اکوڑا خٹک راونڈ کا بھی مولوی نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب مسئلہ ثبوت کو پہنچا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے، یہی تو فرق ہے۔ وہ مجرم جو ہے نا، وہ مولی منظور نہیں تھا، ہم تو بڑے بڑے مجرم۔ غلطی ہو گئی انسان سے، لیکن ساتھیوں نے اپنے ساتھی کو، اللہ میرے ماں باپ کو مجھے قربان کریں کہ جوتیوں پہ، یہ محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے۔ اور قرآن بھی سن لو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اب سن لے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ نور ہے، سب کو سبحان اللہ، سورہ نور ہے۔ غلطی ہو جاتی انسان سے، مرد اور عورت نے اگر اپنا منہ کالا کر دیا، بدکاری میں مبتلا اگر ہو گئے، شادی شدہ نہیں ہیں، تو فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو رسید کرو، اسپیشل قسم کے 100 کوڑے ان کو مار دو تاکہ پتہ چلے کہ پھر مستی دب جائے گی۔ اس طرح راستوں پہ پھر گلیوں میں نہیں ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جتنی بھی سواری اٹھاؤں میری مرضی، سمجھی؟ سوزکی کے اندر جتنے بھی یہ کہ بٹھاؤں میرا جسم میری مرضی۔ اگر چند کوڑے لگ جائیں نا تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر فرمایا کہ کوڑے مار دو، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں، یہ ہے کون، انہوں نے کون سا اچھا کام کیا ہے، تاکہ خلق خدا کو عبرت حاصل ہو جائے۔ ایک دو کو اس طرح لٹکا دو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ پوری دنیا مومن آ جائیں کسی گراؤنڈ میں، کسی میدان میں، کس کر کے جلاد کے ہاتھ میں دے دو، ان کو پٹائی کرے، آنکھیں ان کی باندھ کر کے، تاکہ پھر یہ ہے کہ پھر کسی کی ماں کی عزت لٹے گی نہیں، کسی کی بہن اگر اسپتال جا رہی ہے تو اس کو کوئی اغوا نہیں کرے گا، کسی کی بیٹی اگر اسکول جا رہی ہے، کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہے، اس کو کوئی اغوا نہیں کرے گا، کسی کی بیٹی اگر دوائی لینے کے لیے جا رہی ہے تو کوئی بدماش اوباش قسم کا بے غیرت، اس کو پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن قانون والا خود اگر شراب پئیں اور بے حیا ہو جائیں تو فسلام، پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ ایک دو کو پکڑو۔ اب اگر صوفی صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ والا ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مولوی صاحب سے اگر غلطی ہو جائے، کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے، یہ حدیث پڑھا رہی ہے، تفسیر پڑھا رہی ہے، تقریر کر رہا ہے، تم اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، کسی مولوی کے لیے جتنے بھی بڑی داڑھی رکھے پاکستان اس کے نیچے بھی آ جائے، اگر گناہ کسے باشد، کوئی بھی گناہ کرے، جب غلطی ہو گئی صحابی سے، میرے پیارے نے قربان جاؤں کی جوتیوں پہ فرمایا لے جاؤ، میدان پہ اس کو سنسار کرو۔ میں کوئی اخبار جنگ اور ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں سنا رہا ہوں، اگر کہ بعد میں سنا دینا کسی مولوی میں ہمت ہو، ماں کے لال میں ان کو چیلنج کرے۔ ہمارے ہاں قیمت کے 1.5 روپے کے بھی مولوی ملتے،
چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں چونکہ چنانچہ تیرا علاج ہی جوتا ہے اور کچھ نہیں ہے بے غیرت دنیا کا. قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ معاف نہیں کریں گے اماں جی جہاں تک تیری یہ کہ جہاں تک تیرے مسئلہ ہے گھر کا نفقہ اخراجات کا وہ میں عمر وہ کر لوں گا. باقی اس کو جب عدالت میں مسئلہ آ گیا معاف نہیں کرنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھ اس کا یہ ہے کہ کاٹو اور ہاتھ کبھی کاٹ کر کے گردن میں بھی لٹکا دو. اس کو بھی قاضی کی اجازت ہے. اس کی بھی قاضی کو اجازت ہے کہ ہاتھ کاٹ کر کے اس کے گردن میں لٹکا دے اور اس کو کہے گھومے پھرے. لوگ دیکھ لیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ لے جائیں. آپ مکہ جائیں گے جہاں مسجد عائشہ میری والدہ کی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ کے نام پہ جو مسجد بنی ہے عمرۃ التنعیم جہاں سے لوگ عمرہ کرتے یہاں سے حدود حرم ختم ہو جاتے. یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے. جب سعودیہ میں کوئی چوری کرتا تھا تو پھر اعلان ہوتا تھا کہ جی اس مقام پہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی گردن کو اڑایا جائے گا اس مقام پہ. لوگ جمع ہوتے تھے. امریکہ بابا نے ابھی چند سال سے اس کو ختم کر دیا. انسانیت کی تذلیل ہے. کہتا ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے, انسانیت کی ذلت ہے کہ اس طرح سب کے سامنے. تو انسان کہاں ہے؟ خنزیر تو انسان ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جہاں ان کو سزا وہ پوری دنیا آ جائے دیکھ لیں. مولوی صاحب کی جب تقریر ہوتی نا ایک دو ڈنڈے مولوی صاحب کو بھی رسید کرو. جرم ملا سے بھی ہوتا ہے, صوفی سے بھی ہوتا ہے, کوئی بھی ہے. ایک دو مولویوں کو بھی ڈنڈا بھی رسید کرو, پھر وہ تقریر بھی اس کی صحیح چلے گی. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ رسول پر جھوٹ بھی نہیں بولے گا. وہ پھر اپنے طرف سے اس طرح گاڑی ایسے بے احتیاطی میں گاڑی نہیں چلائے گا. آزاد چھوڑا ہے تم لوگوں نے ہر ایک کو نا, صوفی بھی آزاد, سب کچھ آزاد. جب صحابی قانون سے بالا تر نہیں, ایک خاتون نے چوری کر لی. وہ خاتون میرے مینگل خاندان کی نہیں تھی, وہ زہری بھی نہیں تھی اور وہ مگسی اور چانڈی اور رند بھی نہیں تھی. وہ خاتون صحابیہ تھی. غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹو. کچھ لوگوں نے سفارش کر دی. فرمایا نہیں, سفارش نہیں. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. مسئلہ سمجھایا. کیا مسئلہ سمجھانا ہے؟ اس طرح استاد ہو تو ایسا استاد ہو. فرمایا اللہ کے بندو اللہ کے حکم کو سمجھو. اگر میری بیٹی فاطمہ تیرا نام جب آ جاتا ہے تو دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں, صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے. فرمایا اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کر لیتی اس کو بھی میں معاف نہ کرتا. کیس جب میرے پاس آ جائے, میں محمد اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اللہ کا خلیفہ تو میں ہوں. ایک خاتون نے چوری کی اور جب ہاتھ اس کا کاٹا گیا, ایک خاتون خود آ کر کے جس سے غلطی ہو گئی آ کر کے خود اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, اللہ کے حکم حدود مجھ پر جاری کرو, نافذ کر دو. جب حد جاری کری تو کچھ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت پاک دامن عفیفہ قسم کی, بہت دامن پکی ہوئی, لیکن اس خاتون کے بارے میں کیا ہماری رائے تھے؟ ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہوا کیا کو چھوڑو, بات نہ کرو. کمال ہے اس کے ایمان کی کہ غلطی ہو گئی, خود اپنے آپ کو آ کر کے پیش کر دیا اور اللہ کا حکم اس پر جاری ہو گیا. فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین اہل المدینۃ لکفتہم. ایسی توبہ اس نے کی اگر یہ توبہ مدینہ والوں کو مل جائے سب کو تو سب کی مغفرت ہو جائے. اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا, اس طرح اپنے آپ کو پیش کر لینا. جی ہاں, ان اللہ لا یملی للظالم, اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن حتی اذا اخذہ, جب اس کو پکڑ لیتا ہے, لم یفلت, تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. یہی ہے جب قاضی کی عدالت میں جب مسئلہ آ جائے تو پھر معاف کرنا نہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ان قوموں کی داستان میں نے تمہارے سامنے رکھی، ان کی تاریخ تمہارے سامنے رکھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے نبیوں کو چیلنج کیا، جنہوں نے ظلم و زیادتی، اللہ کے ساتھ ظلم، توحید کے ساتھ ظلم، آسمانی کتابوں کے ساتھ ظلم، خلق خدا کے ساتھ ظلم۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچوں کو ذبح کر دینا، یستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رکھنا، یہ نہیں ہے یستحیون نساءکم کا ایک معنی یہ ہے جو خاتونوں کو پسند آ جائے، اوباش اور بدماش قسم کے لوگ اس کی عزت لوٹیں۔ یستخدمون فروج نسائکم، تمہاری عورتوں کے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلنے والے ظالموں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے پاکستان، کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، انگریزی میں ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ اس کو صفحہ نمبر 40 سے لے کر کے 100-150 صفحہ تک پڑھتے جاؤ کہ بے حیائی کے کیا داستانیں اس میں ہیں۔ مصنف ہمارے ملک کا صدر گزر چکا ہے کہ بے حیا، اس سے بڑا بے حیا کائنات کے اندر نہیں ہوگا۔ بے حیائی کرے اور اپنے بے حیائیوں کی داستان لکھے بھی۔ ایک آدمی بے حیائی تو کرتا ہے لیکن وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس سے بڑا بے حیا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بے حیائی بھی کرے اور اس پر کتاب بھی لکھے، لوگوں کو بتا دے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ سب سے پہلے پاکستان، لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں۔ جبکہ ہمارا ملک بنا تھا، اس ملک میں یہی بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے، پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن ایک مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ بے مقصد ملک نہیں ہوگا، ورنہ ہمیں ہندوؤں کے پاس رہنا تھا، ہم ہندوؤں پہ پھر وہاں پر رہ لیتے۔ اس کے لیے ہم نے نہیں کیا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری مرضی، میری بدماشی جس کو بھی قتل کروں، میری مرضی ہے جس کی عزت کو بھی لوٹوں۔ بڑا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ چاہے جس کی بھی بیٹی کے ساتھ وہ بدکاری کرے اس کی عزت کو لوٹے، اس سے بڑا اس کی بیٹی، اس سے بڑا اس کی بیٹیاں، اس سے بڑا اس کی بیٹیاں، اس سے بڑا اس کی بیٹیاں بہنیں۔ کوئی بے غیرتی کی تو حد ہے یا نہیں ہے؟ تو قتل کر چھوٹوں کو، تجھ سے بڑا بدماش تجھے قتل کرے، جیسے کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، بلوچستان کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا درجات ہوتے، ظالموں کے درجات ہوتے۔ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو ٹکری کہتے ہیں، اس سے اوپر ہوتا ہے میر ہوتا ہے، اس سے اوپر ہوتا ہے سردار ہوتا ہے، اس سے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے نواب ہوتا ہے، اس سے اوپر خان ہوتا ہے۔ یہ درجات ہوتے ہیں۔ ٹکری نیچے والے میرے جیسے غریبوں پر ظلم کرے، میر اس کے اوپر مسلط ہے، میر کے اوپر سردار مسلط ہے، سردار کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہاں بہت سے سردار بہت سے میر اچھے، لیکن میں درجات بتا رہا ہوں۔ ظالموں کے جو ظلم کرے گا ان کے، اس سے اس سردار کے اوپر پھر اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا نواب، نواب کے اوپر پھر خان۔ اور پٹھانوں کے ہاں تو ویسے ہی خان ہی اسٹارٹ ہی خان سے ہوتے، پٹھانوں کے ہاں تو اسٹارٹ ہی ہوتے وہ خان سے، سمجھے؟ چھوٹا خان وہ جس طریقہ پر کرے، بڑا خان اور اتھے جڑا ہے نہیں، یہ پنجاب دے وچ تے چودھری دی گلی چلدی ہے، بس وہ پنجاب دی چودھری ہے، تسی چودھری ہو، بس جی چودھری ہے، وہ چودھری جو کچھ بھی کرے۔ اور سندھ میں جے کو وڈیرو آ بابا، وڈیرے کی مرضی ہے، وڈیرے کو کیا کرے، لہذا وڈیرا وہ اللہ کا بھلا کر مرغا وہ بریانی کھلائے، کتے کو کھلائے، اور وڈیرا دھوتا ہے، شراب کی بوتل لگائے اتنے سائیکل کے ہینڈل کی طرح اس کے مونچھیں، اور وہ یہ ہے کہ بریانی کھلا رہا۔ مسلمان ترس رہے ہیں، ہزاروں ایکڑ کے مالک ہیں، اور وہاں سے اس کے جو مزدور ہاری وہ گزرتے ہوئے رو رہا ہے، ایک ہاری اور ایک مزدور کہہ رہے کہ ربا پروردگار، اس سے تو اچھا تھا، اس انسان بنانے سے تو مجھے وڈیرا کا کتا تو بناتا، کم از کم بریانی کھاتا، کئی دن سے میں بھوکا ہوں۔ ظلم کی حد ہے۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، میں نے بکریاں چرائی ہیں، اب تک بھی ہم لوگ خانہ بدوش ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم جہاں ہم نے زندگی آنکھیں کھولی، آپ لوگ شہری لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ اپنے تجربات کی بات کریں گے، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیے
بالکل پہاڑوں میں غاروں میں رہتے ہیں، دن کو وہ ظاہر نہیں ہوتے، جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں، اور رات کو یہ بھیڑیے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بلوچ کی بکری کو لے جانا بھی آسان نہیں ہے، وہ بھیڑیے بھی بڑے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ٹیکنیک انداز سے وہ لے جاتے ہیں۔ تو آدھی رات کو آ جاتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ جب آپ کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی، اس سے 1.5 گھنٹہ پون 2 گھنٹہ پہلے بھیڑیوں کا ٹائم وہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کس ٹائم پر وہ ہماری عورتیں، ہماری مائیں وہ چکی ہاتھ پہ جو چلاتی، اور یہ کہ گندم ڈالا کور کور کور، ادھر میری جھوپڑی، ادھر میری جھوپڑی، ادھر آپ کی، ادھر آپ کی، ادھر، تو ادھر سے پھر چکیاں رات کو عورتیں اٹھ کر کے وہ یہ کہ گندم پیستی ہیں، اور اللہ آپ کو بھلا کرے اس پہ کور کور کور، اس سے پھر بھیڑیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس ٹائم پر بھیڑی آتے، بکریاں جو سوئی کور کور میں کوئی آواز، تو اس نے کوئی بکری وہاں سے اٹھایا، اور اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے جا کر کے کچھ فاصلے پر اس کو چیر کر کے کھایا، اپنا پیٹ بھرا۔ اپنے پیٹ بھرنے کے بعد اب اس کی کوئی ٹانگ اٹھائی اس کی، یا کمر کی ہڈی اٹھائی، سینہ اٹھایا اس کا، یا بڑا سا اس کو منہ میں لیا، یہاں سے دوڑ لگائے گا پہاڑوں میں۔ وہ بھیڑیے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بھیڑیے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، یا کوئی بھیڑیا پاؤں سے معذور ہے، لنگڑا ہے، بھاگ نہیں سکتا، یہ بھیڑیے یہاں سے شکار کر کے اپنے بھائی بھیڑیے کو وہاں لے جاتے، پہاڑوں میں کھلاتے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کرے، اس کی وجہ میں بھیڑیوں کو پڑھاتا ہوں۔ پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ کبوتری جا کر کے دانے چن کر کے وہاں سے آ کر کے اپنے بچوں کے منہ میں چو 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 کر کے ایسے ڈالیں گے، اپنے پوٹے سے نکال کر کے اس میں۔ کتے بھی اسی طریقہ پر کریں گے۔ کتے بھی اگر کسی پر جھپٹ پڑیں گے نا، کوئی کتا آنکھیں دکھائے گا اور دوسرے کتے، جب کتا اس پر جھپٹ پڑے گا، اب وہ دیکھے گا کہ میں اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، تو کی کر کے جا کر کے سکڑ کر کے دیوار کے پاس، تو وہ دوسرا کتا بھی، وہ دوسرا کہے گا ارے بابا ہاں چھڈ وہ ہی تو بھاڑی تھی وہ۔ دوسرا کتا کہے گا کہ یہ تو بھاڑی ہو گیا، بزدل ہو گیا، ہاں چھڈ وہ، ابھی تو اس کو چھوڑ دو۔ کتے کو بھی ترس آتا ہے، سانپوں کو بھی ترس آتا ہے، بھیڑیے بھی یہاں سے جا کر کے شکار کر کے اپنے بچوں کو اور معذور بھیڑیوں کو، بوڑھے بھیڑیوں کو جن کے دانت گر چکے، ان کو لے جا کر کے کھلائیں۔ ہمیں کوئی ترس نہیں آتا، ہم بھیڑیے کی طرح اپنے کمزور بھیڑیے کو کھلاتے نہیں، اپنے کمزور بھائی کو کھلاتے نہیں ہیں، بھائی کے جو ہے نا اس سے چھینتے ہیں، بھائی کے جیب کے پیسے بھی نکالتے ہیں۔ اور کئی دن سے بھائی کے پیچھے لگا، اب اس کے جیب میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے 7,000 روپے مل گئے یا کتنے مل گئے، اس کو دیکھا، پھر اس کے 7,000 بھی لے لیے، ناک بھی اس کا کاٹا۔ کئی دن سے تمہارے پیچھے لگے تھے کہ سیٹھ کا بچہ ہے، تو بڑا آدمی ہے، تو نے جیب میں صرف 7,000 اٹھائے، اس دفعہ تیری ناک کاٹے، اگلے مرتبہ اب چند دنوں کے بعد آئیں گے، اگر 5-10 لاکھ کی چیک آپ کے جیب میں نہیں ہوگے تو پھر گردن تمہاری کاٹیں گے۔ یہ جی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ظالم، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی گرفت اس طرح ہوتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی گرفت بہت دردناک قسم کی، سخت قسم کی ہے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بستی والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو پکڑا، ظلم سے کوئی باز نہیں، ظالم خود جلتا نہیں، ظالم خود اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں بنتا، ظالم خود تباہ نہیں ہوتا، اگر ظالم کے ہاتھ پکڑنے والے نہ ہو تو دوسرے بھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا ظلم کی صورتیں ہیں، بے حیا ظالم ہے، بدکار ظالم ہے، بے حیا ظالم ہے، لوگوں کے مال غصب کرنے والا ظالم ہے، زمینیں غصب کرنے والا ظالم ہے، بچوں کو ذبح کرنے والا ظالم ہے، زانی ظالم ہے، شراب نوش ظالم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے، قتل کرنے والا ظالم۔ قانون کس کے لیے ہے؟ قانون جب آپ نے بنا دیا تو پھر اب آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں سے آپ بھی بتائیں، میں بھی بتاؤں، خلق خدا سلام ہو ان مولویوں کو۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، میں ایسا بدبخت انسان ہوں، میں بات کبھی چھپاتا نہیں ہوں، اللہ جانے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کوئی مولوی بھی پورے قرآن کو جب نظر انداز کرتا ہے تو جی چاہتا ہے اس مولوی کے چہرے پر جا کر تھوکوں۔ اس بغیرت کو کس نے قرآن پڑھا ہے یا کیا پڑھا ہے؟ کل پرسوں سے ہمارے ججوں نے فیصلہ کر دیا، آپ نے دیکھا سابق پتہ نہیں صدر کہو کیا کہو اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد اب پورے عوام خوش ہے۔ 22 کروڑ 23 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے،
اس میں ناراض اگر ہیں، پلیٹ چاٹنے والے ان کی تعداد 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لے لو، ان کو آپ 20 لاکھ لے لو، آپ ان کو 50 لاکھ لے لو، یہ 22 کروڑ عوام کو آپ کیا کریں گے؟ ججز سب کے سب راضی ہے، وکلاء سب کے سب راضی ہے، لیکن کچھ جن کے ہاں نہ حیا ہے نہ شرم ہے نہ اس کو جانتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، کوئی مولوی دنیا میں، کسی بھی مولوی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مولوی کو مجھ سے بات کرا دینا، ہمت کرو، لیکن ہوگا بھی نہیں۔ یہ مولوی مجھے بھی خوب جانتے ہیں، یہ مولوی مجھے خوب جانتے ہیں، ان کو بتا دینا کہ ظالم کے ظلم ثابت ہو گیا، قتل ثابت ہو گیا، غداری ثابت ہو گئی، اس کی سزا، اس کو سزائے موت بھی ہے، پھانسی ہے، مسئلہ رہ گیا کہ جی اس کو لٹکانا، یہ بھی اسی سے ثابت کر کے آپ کو دے دوں گا۔ اسی سے اس کو لٹکا دینا، اس کو لٹکا دینا سولی پہ۔ جج نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ قرآن مجید، ارے مولویو تم محمد کا نام لے کر کے کس پہ کھاتے ہو؟ اس کا نام لے کر کے بڑی بڑی داڑیاں تم نے رکھی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، کس چیز کے تم مفتی بنے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ اس طرح جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ بعض کے سبحان اللہ تقریریں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جھوٹ دل کھول کر کے بولتے ہیں، دل کھول کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، یہ گزارش یہ تھی کہ کوئی مفتی بتا تو دیں، انشاءاللہ ہم اس کو بتا دیں گے کہ قرآن و سنت میں بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ چلو اتنا تو ہو گیا، اتنا تو ہو گیا، اتنا تو ہو گیا کہ جن کو ہم لاکھوں کو ہم نے مارا دہشت گرد، تمہاری مرضی ہے، جس کو بھی دہشت گرد کہہ کر کے اس کو مارو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن معلوم یہ ہو گیا۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ جی فوج میں غم و غصے پایا جاتا ہے۔ فوج میں کوئی غم و غصہ نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے فوج میرا ادارہ ہے، میں جانتا ہوں فوج میں اگر 10 آدمی 100 میں 10 بھی نہیں ہے، اس طرح پورے فوج کو بدنام کرنا یہ مقدس ادارہ ہے، مقدس ادارہ ہے، اس طرح نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہی فوجیوں میں، انہی داڑھی منڈوں میں جن کو آپ داڑھی، ان کی تہجد بھی ناغہ نہیں ہوتا، انہی فوجیوں میں غیور بڑی تعداد ہے۔ باقی مسئلہ ہے کہ جنگیں لڑی ہے، تو قزمان رومی نے بھی تو جنگ لڑی تھی، قزمان لوگی نے، صحابی نے کہا کہ ما اجزا منا احد اليوم کما اجزا فلان، آج کسی نے اتنا کافروں کو قتل نہیں کیا جس طرح فلان نے قتل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا فلان نہیں، یہ جہنمی ہے جس کے تم تعریف کر رہے ہو۔ صحابی نے کہا یہ جہنمی ہے تو پھر؟ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا مولوی، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، صوفی صاحب یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا پکا جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا آسمان غلط ہو سکتا ہے، زمین غلط ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنے جگہ سے غلط، سورج اور چاند کا چلنا غلط ہو سکتا ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا چلو دیکھ تو لوں، چلو دیکھ اس کے انجام کو دیکھوں، تو چش دیکھا نا کیا ہے، جب محمد اس کو جہنمی بتا رہا اور ہماری نگاہ میں، ہمارے تجربے میں وہ اچھا لگا، فرمائے میں پیچھے لگا، وہ لوگوں کو کاٹتا رہا کافروں کو، آخر میں کچھ زخمی ہو گیا تو اپنی تلوار کی یہ کہ دھار اور اپنے تلوار کی نوک اپنے سینے میں دی، ایسے کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ صحابی آیا ہے چھلانگے مارتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو پکا اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو دیگر ساتھیوں کو بتا دو کیا ہوا۔ کہا حضرت نے آپ نے جو بتایا اسی طرح اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب خود اپنے آپ کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اس پر میں نے جنت حرام کر دی۔ بات محمد کی صحیح نکل گئی، بات محمد کی صحیح نکل گئی۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی نے جنگ لڑی ہے یا فلانا مولوی صاحب ہے، فلانا مفتی صاحب ہے۔ شربت بنا، تو شربت بنا، اس میں لیمو بھی ڈال، شکر بھی ڈال، پانی بھی ڈال، برف بھی ڈال، اس میں خوشبو بھی ڈال، الائچی بھی ڈال، کئی شربت تیار کر تیری محنتوں کو بھی سلام۔ آخر میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال تو تیری اس محنت پہ لعنت بھی تو ہوگی نا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو محنتیں کر، شربت بنا،
کتنی محنتوں میں اپنے بنایا، آخر میں پھر پاخانے کا ایک ٹکڑا سا بھی اس میں ڈال دے اور پیشاب کے 2 قطرے ڈال دے تو تیری اس محنت پہ بھی لعنت ہوگی۔ اگر کسی نے کبھی کوئی خوبی بھی کیا ہے اور اس طریقے پر اس کے بعد بات صاف سی ہے، توبہ کسی کو بھی کرنا نہیں۔ کبھی ہمارے مولوی بھی غلط تقریر کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ارے بابا غلطی ہوگی، توبہ صاف، نبی سے ٹکر لے گا لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے غلطی، میں غلطی سے بھلا تروں، میں تنقید سے بھلا تروں، اور ہمارا کوئی بڑا آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فلانا سردار صاحب ہے، فلانا میر ہے، فلانا صدر ہے، فلانا، اب تو صدر نہیں نا، اب تو فوج کی توہین ہی نہیں، جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا تو کیسے کہتے ہو کہ فوج کی توہین ہے؟ اب تو وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اب تو فوج کی توہین ہی نہیں ہے، فوج کی توہین کہاں سے آ گئی؟ یعنی تم یہ کہتے ہو جو فوج میں لگا اسرائیل علیہ السلام کے آنے تک، یا من ربک من نبیک کا قبر میں جو پوچھیں گے تو اسے کہو نہیں فوج کی توہین ہو رہی۔ منکر نکیر کو کہہ دینا بابا ریٹائرڈ ہو گیا، مرنے کے بعد تو ریٹائرڈ ہو گیا نا، ریٹائرڈ ہوگا تو اسرائیل اور میکائیل کو، ان کو منکر نکیر کو بھی پکڑیں گے کہ تم فوج کی توہین کر رہے ہو۔ اللہ کی فضل سے میرے فوجی ایسے نہیں ہے، میرے ملک کے غیور فوجی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 100 میں شاید 1-2، اور سب کی ترجمانی یہ کرنا کہ جی فوج میں غصہ میں، کوئی فوج میں غصہ نہیں ہے، عوام میں بھی غصہ نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ اب بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر توفیق نہ دے تو جیسے میرے رب نے سامری کو عبرت کا نشانہ بنائے، اس کو بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔